الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 3 حدیث شریف کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر میں ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہی حالات ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے، مصائب آئے اور آزمائش آئے تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے لو لگاؤ اور اللہ سے دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تمہاری مصائب اور آزمائش کو ختم کرنے والے ہیں۔ جس رب کریم نے اپنے حکم اور اپنے امر سے جو مصائب اور پریشانیاں بھیجی ہے وہ اللہ اسی پریشانی اور مصائب کو دور کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جب ایک انسان اپنی ضروریات، اپنی حاجات کسی انسان کے پاس لے کر جاتا ہے، فرمایا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی حاجات اور ضروریات سے واقف ہوتا ہے۔ فرماتے بندے کے دل میں ابھی ارادہ آتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، اس ارادے کو بھی جانتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو متوجہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے پکارو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر میں ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی حالات اور مصائب آتے ہیں، ہم نے دنیا والوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔
اس رب کریم کا دروازہ جو 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اس کو ہم نے بھلا دیا، اور ہم نے دنیا والوں کے دروازے کو کھٹکھٹانا آج شروع کر دیا، حالانکہ ان کے دروازے کے اوپر پہرے دار ہے اور ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ ہمارے جانے سے وہ خوش نہیں ہوتا، ہمیں انہیں منانا پڑتا ہے، ان سے وقت لینا پڑتا ہے، اور ان سے ہم منت سماجت کرتے ہیں، آپ ہمارا تعاون کر دیجئے، آپ ہماری کچھ سن لیجئے اور آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہم ان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، لیکن اس رب کریم کے دروازے کو کھٹکھٹانا آج ہم سب بھول چکے ہیں۔ یقیناً ہم سب بھول چکے ہیں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، یہ سب کچھ بھول گئے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے بندے کو متوجہ فرماتے ہوئے، میرے بندو اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے اور میری عبادت نہیں کرو گے، مجھے نہیں پکارو گے، تو یاد رکھنا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، اس لیے اس کے اگلی والی آیت کے اندر میں دعا کا ذکر ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے جو بندے مجھ سے سوال نہیں کرتے، مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، یاد رکھنا میں انہیں ذلیل اور رسوا کر دوں گا، میں انہیں ذلیل اور رسوا کر دوں گا، سیدخلون جہنم داخرین، اور انہیں میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے آج اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی شکوہ شکایت کو بیان کرنا، یہ سب بھول گئے، چونکہ یہ مادیت کا دور ہے، تو ہم سب اپنے دل کو یوں کہتے ہیں، کوئی حالات آئے، کوئی پریشانی آئے، فلاں کے پاس چلے جائیں گے، فلاں کا وہاں کانٹیکٹ ہے، ان سے بات کریں گے، ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن ہم بھول گئے تھے اس اللہ نے، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ قرآن کریم کے 20ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر فرماتے ہیں، ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو تمہاری پریشانی، تمہاری بے بسی اور تمہارے اس قسم اس حالت میں جو تمہیں مبتلا کرے اور پھر تمہیں اس سے نکالے، کون ہے جو تمہیں تکلیف میں مبتلا کرے اور تمہاری تکلیف کو دور کرے، الہ مع اللہ ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس نے تمہیں اپنی زمین کے اوپر تمہیں نائب بنایا، الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اس قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے والے، اللہ کی اس قدرت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی سب سے پاکیزہ اور مقدس اگر کوئی جماعت اور کوئی مخلوق ہے تو وہ انبیاء علی نبینا علیہ السلام ہے، اللہ کی سب سے پاکیزہ مخلوق۔ لیکن جب انبیاء علیہ السلام کے حالات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان کیا، اور جب ہم ان حالات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جب بھی انبیاء کے اوپر کوئی حالات آئے، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبتیں آئی، کوئی بڑی سے بڑی آزمائش آ گئی، انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ اللہ کا دروازہ ہے، وہ رب العالمین کا دروازہ ہے۔ جب بھی کوئی چھوٹی سے بڑی پریشانی آئی، انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ زمین کے اوپر اتارا، اور تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام
اللہ کو پکار رہے ہیں. ان کی قوم نے انہیں کیسا ستایا. 950 سال تک تو انہوں نے تبلیغ کی، بلکہ اس سے زیادہ بھی تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس سے زیادہ تک آپ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اور اس پورے اتنے لمبے طویل زمانے کے اندر میں چند گینے چنے 80 کے قریب 40 یا 80 کے قریب کچھ لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے. اتنا لمبا عرصہ اور آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، لیکن آپ اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھ لیجئے قرآن کریم کے 23ویں پارے میں کہ آپ کے اوپر حالات آئے. اللہ نے آپ کو ایک بیماری کے اندر میں آپ کو مبتلا کر دیا، اور محدثین کے کہنے کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 7 سال آپ اس بیماری میں رہے، اور ایک قول کے مطابق 17 سال آپ اس بیماری میں رہے. 17 سال آپ اس بیماری کے اندر میں رہے. اتنی طویل مدت آپ بیماری میں مبتلا رہے، لیکن آپ نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ یہ پریشانی تیری ہی طرف سے آئی ہے، اور تو ہی اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو ہی میری حالت کو اچھی کرنے والا ہے. رب کریم نے آپ سے جو مال لیا، آپ کی جو اولاد لے لی، آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اسی اللہ نے دوبارہ آپ کو مال بھی دیا، آپ کو اولاد بھی دی، اور آپ کو سب کچھ دگنا کر کے آپ کو لٹایا. تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. میرے بھائیوں، غزوہ بدر کا موقع ہے. نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ خیمے میں دعا کر رہے ہیں. 313 ہے، اور سامنے ایک بڑا 3 گنا زیادہ لشکر ہے، اور مسلمانوں کے اوپر کوئی سامان بھی نہیں، اونٹ بھی زیادہ نہیں تھے. ایک اونٹ کے اوپر 3 4 آدمی اور صحابہ سواری کر کے جا رہے ہیں غزوہ بدر کے لیے. اور 313 ہے، نبی بالکل قلیل اور تھوڑی سی جماعت ہے، اور آپ وہاں جا کر پوری رات آپ خیمے کے اندر میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور صبح تک دعا کرتے رہے. آپ اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں جا رہے ہیں، اور دیکھا نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک اور آپ کے کندھے سے چادر بھی نیچے گری ہوئی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انشدک عہدک و وعدک. یا اللہ یہ میں چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، تیرا وعدہ ہے، یہ وقت آ چکا ہے، میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلا رہا ہوں. میرے مالک تو یاد رکھنا، اگر اس چھوٹی سی جماعت آج اگر ختم ہو گئی تو یاد رکھنا اس روئے ارض کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. یہاں محدثین نے ایک سوال کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زار و قطار کیوں رو رہے تھے؟ اس قدر اللہ کے سامنے عاجزی اور اپنی بے بسی کیوں ظاہر فرما رہے تھے؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ساری زندگی تم اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑتے رہو، وہ رب چاہے تو وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہ چاہے تو پیشانی رگڑنے کے باوجود بھی تمہیں دھتکار دے. وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. کہا اللہ کی شان بے نیازی کو سامنے آ گئی، اور آپ اس کو یاد کر کے اور اللہ کے سامنے آپ زار و قطار رو رہے ہیں. میرے بھائیوں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اللہ ہمیں فتح دے گا، تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا؟ یقین ضرور تھا، لیکن آپ کو اللہ کے شان بے نیازی یاد آ گئی. بہرحال میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول بس حسبک، بس بہت ہو گیا، اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں فتح دے گا. نبی علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کی جماعت کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور اس وقت کے کفار کے بڑے بڑے سرغنے ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا اس کو ختم فرمایا، اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو فتح نصیب فرمائی. اس کے پیچھے ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے اللہ کی سب سے بڑی طاقت،
کہ اس کے پیچھے اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات قدسیہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جب بھی کوئی حالات، کوئی پریشانی، کوئی مصائب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے اور اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور اللہ کو منوائے۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ غزوہ احد کا معرکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ آپ کی حفاظت اور آپ کے پہرے کے لیے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی ہے حضرت ابو قتادہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں اور سامنے سے تیر کے اوپر تیر آ رہے ہیں اور ان کے پاس جو تیر تھے وہ ختم ہو گئے، ان کا نیزہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، تلوار ٹوٹ گئی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان کے سینے کے اوپر اور جسم کے اوپر سامنے سے تیر آتے رہے، وہ سہتے رہے برداشت، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے تیر مارا اور آپ کی آنکھ میں لگی اور آپ کی آنکھ باہر نکل گئی۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے اوپر تیر لگتے رہے، میں اس کو سہتا رہا، برداشت کرتا رہا، اب یہ آنکھ نکل چکی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کیا میں اس کو زمین کے اندر میں ڈال دوں، یعنی اس کو دفن کر دوں، یا آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک میں سے آنسو نکل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کو لیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، اپنی آنکھوں کو اس نے میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا، اپنے جسم کو میرے جسم کی حفاظت کے لیے، اور ان کے ہاتھ کو اپنے میرے ہاتھ کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے آپ کو اللہ سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھ نکل چکی ہے، آپ نے دعا کر کے اسی آنکھ کو دوبارہ اس جگہ کے اوپر رکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ اس کی آنکھ کو ٹھیک فرما دے اور پہلے سے زیادہ روشنی والی بنا دے، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کے مطلب کے اندر میں فرمایا اللہ نے ان کی آنکھ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ میرے بھائیوں آج ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ سے اپنا شکو شکایت بیان کرنا چھوڑ دیا، ہم نے دنیا والوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیا تو اللہ نے اپنے دروازے کو بند کر دیا، اللہ نے ہمیں دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ، ہم دعا بھی کرتے ہیں تو زبان سے بول دیتے ہیں ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں ہمارا دل غفلت ہوتا ہے، ہم صرف بولتے ہیں رٹ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں لیکن دل ہمارا حاضر نہیں ہوتا، تو پھر اللہ ایسے دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا جو غفلت کے ساتھ کرے اور بے مستغنی اور مستغنی دل کے ساتھ دعا کرے اور لاپرواہی کے ساتھ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں علامہ تنوخی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر میں اپنی کتاب کے اندر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، فرمایا اس کے کان کے اندر میں کنکری چلی گئی اور بہت علاج کروایا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمایا حضرت بہت دوائی کرائی اور بہت علاج کروایا لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا ابو الاعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اہتمام کرو، فرمایا اس کو پڑھتے رہو۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا یا علی یا حلیم یا عظیم، فرمایا اس کو پڑھتے رہا کرو۔ جب اس کو بتلایا وہ چلے گئے تو فرمایا اس کا ورد کرتے رہے کہ اس کے کان سے وہ کنکری نکلی اور دیوار کے ساتھ وہ زور سے آواز آئی اور پھر نیچے گری تو وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، فرمایا حضرت وہ کنکری میرے کان سے نکل چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے، فرمایا جو سچے دل سے اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی کیسی بھی پریشانی ہو اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے اس وقت
کہ ہم اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے لو لگائے اور اللہ سے مانگے۔ قرآن کریم کے اندر میں، احادیث مبارکہ کے اندر میں ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو جب بھی حضرات سلف کے اوپر، انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آئی، کوئی حالات آئے، انہوں نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اللہ سے مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے تھے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے عمرہ کی اجازت دے دیجئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ضرور جائیے، آپ ضرور جائیے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اخی تصغیر ہے، اے میرے چھوٹے بھائی آپ اپنی دعاؤں میں مجھے فراموش نہ کرنا، مجھے نہ بھولنا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے ہیں اور پیشانی زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں اور فرمایا اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو کچھ ذلیل و خوار اور رسوا ہو جائے گا، تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ وہ عمر جاتے جاتے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ کو فرمایا بیٹے قیامت کے دن ایسا عمل لے کر نہ آنا کہ تیرے باپ کو رسوائی اٹھانی پڑے، تیرے باپ کو ذلتی اٹھانی پڑے۔ وہ عمر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں ایسا عمل کبھی لے کر نہ آنا کہ تیرا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائیوں دعا کیجئے، اللہ کے سامنے دعا کیجئے۔ سب سے بڑی چیز اور طاقتور اگر کوئی چیز ہے وہ دعا ہے۔ دعا انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت اکابر علماء کو کہ وہ ہماری فکر کر رہے ہیں، لیکن یہ امت اس وقت اتنی غفلت میں ہے، اتنی غفلت میں ہے کہ مسجد کو بھی چھوڑ دیا اور مسجد سے بھی دور ہو گئے۔ دعا مانگنا تو درکنار، لیکن مسجد سے دور ہو گئے۔ یقیناً ہماری حالت وہی کفار مکہ کی طرح ہو چکی ہے کہ کفار مکہ جب حالات کے اندر میں گر جاتے اور حالات کے اندر میں وہ بند ہو جاتے تو نبی علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے حالات ختم ہو جائے، ہم توبہ کریں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جب ان کے حالات چھٹ جاتے اور ختم ہو جاتے تو وہی بے ڈھنگی شروع ہو جاتی۔ ہماری حالت ایسی ہوتی ہے جب ہمارے اوپر حالات، پریشانی اور مسائل ہوتے ہیں ہم دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں، کہتے ہیں دعا کیجئے، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، لیکن ذرا سی حالت اچھی ہوئی کیا کہ ہم اللہ کے گھر کو بھی ہم چھوڑ دیتے، ہمارے اندر بڑائی اور تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے نہیں مانگتا، جو میرے پاس دعا نہیں کرتا اور مجھے نہیں پکارتا ہے، یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور ایسے تکبر کرنے والوں کا حشر جہنم ہے، سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بھائیوں اللہ سے مانگیے، لو لگائیے، تنہائی میں چند منٹ نکالیے، اپنے آنسو گرائیے، 2 قطرے نکالیے اور اللہ سے مانگیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن 7 اور 6 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کا عرش نصیب ہوگا، فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے اور فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں میں نے اس سے پہلے ایک جمعہ میں یہ چیز بیان کی تھی کہ ایک آدمی جب قبر کے اندر میں کسی کو دفن کر دیا تھا اور کسی ضرورت سے اس قبر کو کھولنا پڑا اور اس کا ہاتھ اس قبر اس مردے کے اوپر لگ گیا تو اس آگ کی وجہ سے جو اس قبر میں تھی فرمایا اس کا ہاتھ جل گیا تھا اور اس نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہ شخص پانی میں جتنی دیر اپنا ہاتھ رکھتا تھا اس کو کچھ سکون ملتا، لیکن جیسے ہی پانی سے ہاتھ نکلتا دوبارہ اس کے اندر میں جلن شروع ہو جاتی۔ کسی نے کہا جاؤ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ وہ جب وہاں گئے تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو جہنم کی آگ ہے، یہ کبھی بھی یہ جلن ختم نہیں ہوگی۔ اس نے چیخ ماری اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس آنسو کو یہاں لگا دو۔ فرمایا اس نے جیسے ہی آنسو
لگایا اس کی جلن ختم ہو گئی۔ اس نے کہا حضرت یہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا میری کوئی کرامت نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یقیناً تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے، اپنے حالات اللہ کو سنائیے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی کے اندر میں لکھا ہے کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر مار رہا تھا اور بہت زاروں کی طرح رو رہا تھا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، فرمایا آپ کی کیا پریشانی ہے، آپ مجھے بیان کیجئے۔ فرمایا کیوں، تم کون ہو اور کیوں آپ کو بیان کروں، میں تو اس رب سے اس کا عشق مانگ رہا ہوں۔ تو امام علامہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ زاروں کی طرح روئے اور چیخ نکل گئی۔ فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا جس کا عشق تم طلب کرتے ہو میں بھی انہی کا عشق طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے اس حالت میں موت نہ دینا کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر تیرے پاس حاضر ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے پاک صاف اپنے پاس لوٹائیے۔ میرے بھائیوں تنہائی کے اندر میں چند منٹ اور تھوڑا سا وقت نکالیے، اللہ کے سامنے لو لگائیے اور اللہ کے سامنے روئے۔ ہماری کیسی حالت ہو چکی ہے، کچھ بھی آئے سینڈ کر دیتے ہیں، کچھ بھی آئے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، بدلے سوائے اتنی دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر کسی عالم کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو، خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد کے اندر میں بہت انٹرسٹ اور لذت لے کر اگر کسی عالم کی کوئی پریشانی ہو اور اس کے اوپر اگر کوئی حالات آ گئے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ میں اپنی بستی کی بات کر رہا ہوں بہت کہ دیکھو اس عالم نے ایسا کیا، اس عالم نے ایسا کیا، وہ کوئی فرشتہ تھوڑا تھا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز آئے، کوئی بھی حالات آئے، کوئی بھی ویڈیو آئے فوراً شیئر کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن رب کریم اس کے اوپر اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اس وقت ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم اللہ کو منائے، اللہ سے دعا کرے اور امت کے یہ جو مدارس ہے، مساجد ہے، خانقاہ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہم سب دعائیں کریں اور جو ہمارے اکابر اس کے پیچھے رات دن لگے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ رب کریم ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے اوپر قادر قائم فرمائے اور اللہ کے سامنے روئے۔ ہماری دعا بھی ایسی ہو چکی ہے کہ بس کچھ مانگا کیا کہ ہاتھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، ہم خود اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ میرے بھائیوں اس وقت بہت ضرورت ہے کہ یہ حالات جو ہے ہمارے سروں کے اوپر جو منڈلا رہے ہیں، اگر اس حالات سے ہمیں نجات اور چھٹکارا چاہیے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے حالات بیان کریں، اللہ سے دعا کریں۔ انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ان کے اوپر جب بھی حالات آئے، جب بھی پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھی اور اس وقت کی جو باطل طاقتیں تھی کیسی تھی، لیکن ان کے سامنے صحابہ اور مسلمان کی جو جماعت تھی وہ بہت چھوٹی اور معمولی تھی، نہ ہتھیار تھے نہ کچھ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے دعاؤں کے ذریعے اپنی تقدیر بدلائی اور وہ ہاری ہوئی گیم انہوں نے جیت لی۔ انہوں نے جو ہار چکے تھے اللہ نے انہیں فتح کے اندر میں ان کو منتقل کر دیا اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی ادب المفرد کے اندر میں روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعان فی النہار و فی اللیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دن اور رات میں دعا کرتے تھے۔ امام الانبیاء ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں تو میرا اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنے فیملی کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی بستی کے لیے، امت کے لیے دعا کریں۔ میرے بھائیو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمارے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ فرمایا مولانا منیر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت نے اسی مسجد میں فرمایا اگر کسی کو قرآن میں دل نہ لگے، اگر کسی کے آنکھ سے آنسو نہ نکلے، اور فرمایا اگر کسی کو نماز پڑھنا بھاری لگے تو سمجھ جاؤ تمہارے دلوں کے اوپر اللہ کی مہر لگ چکی۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں،
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر مہر تو نہیں لگا دی؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور ان کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے سامنے چند قطرے بہانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔